خلیل اللہ، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، جگری دوست، جن دو دوستوں کے درمیان تیسری کوئی شے نہ آئے، کوئی رکاوٹ اور کوئی حجاب نہ آ سکے، وہ ہوتا ہے رفیق۔ اور یہ رفاقت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رفیق بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ یعنی رسول اللہ بھی اللہ کے خلیل تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا حبیب قرار دیا۔ دونوں طرفیں اللہ کیا کہتا ہے، ادھر رسول اللہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رفیق بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اس کا مطلب میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رفیق بنایا۔ اور رفیق وہ ہوتا ہے جس کے جن دونوں کے درمیان کوئی شے بھی نہ آئے، وہ رفیق ہوتا ہے۔ چنانچہ خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، بیٹے کو ذبح کرنے کا پورا جو منظر ہے، اس میں اللہ نے جناب خلیل اللہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے خلیل تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ بیٹے کی محبت کہاں سے آ گئی؟ تو میری بجائے کسی اور طرف دیکھے، یہ بات مجھے پسند ہے۔ اور اللہ تو بڑا اس حوالے سے غیرت مند ہے کہ اس کو اس بات کا یعنی امتحان لیا جناب خلیل اللہ کا کہ آپ سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ انہوں نے 500 اونٹ ذبح کر دی۔ پھر خواب آیا، سب سے پیاری شے میری راہ میں ذبح کرو، گائیاں ذبح کر دی، بکری 1000 بکری ذبح کر دی، دمبے بھیڑے بکری 1000 کی تعداد میں ذبح کر دی۔ پھر بھی خواب آیا کہ پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، سوچا کہ پیارا تو پھر بیٹا ہی ہے۔ اللہ، آپ دیکھیں آخری حد تک اللہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ جانچتا، دیکھتا، پرکھتا، اس کا تو علم کامل ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ خلیل اللہ نے ذبح کر دینا میرے نام پر، تو پہلے ہی کہتا ہے میں تو جانتا ہوں کہ تم نے رسی کا چھری کا بندوبست کر لیا، کافی ہو گیا۔ نہیں، آخری حد تک وَكَلَّهُ لِلْجَبِينِ کی حد تک جب پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا، چھری کو گلے پر رکھوا دیا اور چلوا دیا، پھر آخری حد کے بعد اللہ نے اس کو تبدیل فرمایا تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے ابراہیم حیران تھے کہ چھری کو میں نے بیٹے کے گردن پر چلائی تھی، ذبح بیٹا پر آیا، بیٹا کدھر گیا؟ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے۔ اب ہاتھوں سے کسی چیز کو میں تبدیلی کرنا، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ میرے کسی کے ہاتھ میں بیٹا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بیٹے کی جگہ پر دمبا کیسے آیا۔ تو یہ کام سوائے رب کے اور کسی کا ہو سکتا؟ آخری ایک تک اس نے چل کیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی حبلی حکم، یا اللہ مجھے علم نبوت عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ صالحین میں مجھے داخل فرما، صالحوں کے ساتھ ملا۔ کیا فرمائے گا الذین اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحاق، ایفیلیشن، ملنا، جڑ جانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، آپ خلیل اللہ ہے، آپ سے بڑا تو کوئی اللہ کا پیارا ہے ہی نہیں، آپ سے پیارا کون ہے کہ جناب آپ کہہ رہے مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجیے۔ یہ کون سے صالحین کے ساتھ آپ ملنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ خلیل اللہ جانتے تھے اللہ صالحین سے پیار کرتا ہے۔
اور جس جماعت سے اللہ پیار کرتا ہے، خلیل اللہ نے کہا یا اللہ مجھے گروہ کے ساتھ ملا دے تاکہ میں بھی تیرا پیارا ہو جاؤں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا پیارا ہوتا ہے تو اس کا مقام کیا ہے. وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ اصل میں آج میرا عنوان اور موضوع ہے. وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد آنے والوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کر دے. کسی بندے کی بھی عظمت اور مقام آپ کے دل میں ہے تو آپ اس کے سامنے اس کی تعریف کریں گے اور اس کی ادب و لوگی میں بھی اس کی گواہی دیں گے کہ یار میں جانتا ہوں وہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے، میرا گمان ہے، میرا عقیدہ اس کے بارے میں. نبی یہ خواہش کر رہے ہیں، ابو الانبیاء یہ خواہش کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ یہ دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے. تو کیسا جاری کیا؟ تو کہتے ہیں کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جنہوں نے ابراہیمی ہونے کا دعویٰ نہ کیا. یہودیوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، عیسائیوں نے کہا ہم ابراہیمی ہیں، سب نے کہا، تمام جماعتوں تمام گروہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام خیر کے ساتھ ہی لیا. آپ کو کسی نہ کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی اعتراض ملے گا، لیکن خلیل اللہ کے بارے میں ہر کسی نے محبت کا دعویٰ کیا ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا. جب یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی ہے، عیسائیوں نے کہا ابراہیم عیسائی ہے، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے، وہ تو پکے مومن مسلمان ہے. ولکن کان حنیفا مسلما، حنیف کون ہوتا ہے؟ یکسو، جو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، کبھی اس کشتی میں اور کبھی نہیں. یا کرنگ کہا سبحان اللہ، جس کی گواہی اللہ دے. آپ سمجھے نہیں کہ یہ میں بات کیا کر رہا ہوں. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. کوئی سچا مومن میں ہوں، آپ کہتے ہیں میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا پکا ہوں، میں اللہ پر بڑا یقین پختہ ہے. پختہ یقین تو اس کا ہے جس کے بارے میں اللہ کے دے کے اس کا یقین پختہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. یہاں تک کہ تم یہ بات کہتے ہو ابراہیم یہودی ہے یا ابراہیم عیسائی ہے، نہ ابراہیم یہودی ہے نہ ابراہیم عیسائی ہے، وہ تو پکے مومن ہے، مسلمان ہے. اور پھر خود ہی اللہ نے فیصلہ بھی کر دیا وما كان من المشركين، وہ مشرکوں سے نہیں تھے. پھر کیا فرمایا ان اول الناس ابراہیم. خود اللہ کا فیصلہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودیوں نے کہا آپ کس دین پر ہیں؟ آپ نے دین حنیف پر. انہوں نے کہا وہ تو ہم ہیں، دین حنیف پر تو ہم ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تو ہم ہیں. عیسائیوں نے کچھ آپ کس دین پر کہا؟ حضور حنفی ہیں، ہم دین حنیف رکھتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم ان کے زیادہ قریب ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم ہیں. اللہ نے قرآن اتارا فرمایا ان اول الناس ابراہیم. ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ کون ہے قریب ابراہیم کے؟ کہا تمہارے دعووں سے یہ بات نہیں ہوگی، تمہارے کردار سے پتہ چلے گا کہ ابراہیم کے قریب کون ہے. فرمایا الذین اتبعوہ، ابراہیمی وہ ہوگا جو اتباع ابراہیم میں لگے، جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے گا وہ ابراہیمی ہوگا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہی الہی یا رسول اللہ. آپ دیکھیے ذرا میرے آقا کا کیا انداز ہے اور کیا ایسا جملہ زبان رسالت سے نکلا
صحابہ نے پوچھا تھا قربانیاں کیا ہے؟ حالانکہ قربانیاں جناب آدم نے بھی قربانی کی ہے، جناب نوح نے بھی قربانی کی ہے، جناب شیس نے بھی قربانی کی ہے، سارے نبیوں نے قربانیاں کی ہے۔ ہر امت میں، ہر ملت میں قربانی کا دستور جاری و ساری رہا۔ لیکن رسول اللہ نے پوچھا اسلام یہ ماہی ابراہیم، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی سنت۔ اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ میرے آقا نے کہا ابراہیم کون ہے؟ تمہارے ابا جی ہے، تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم روحانی اولاد ابراہیم کی۔ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، کسی اور ملت کا ابراہیم علیہ السلام سے وہ تعلق نہیں ہے جو تمہارا ہے۔ جو کہ تم ابراہیم کے بیٹے ہو وہ تمہارے باپ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا للذین اتبعوا ھذا النبی، وہ جو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، منہ سے مست کرنا، ناخن کاٹنا، منہ زیر ناف کاٹنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، چیر درمیان میں سے نکالنا، ٹھیک، وضو کرنا، ٹھیک، یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم کی سنت ہے۔ حالانکہ ختم کرانا ورادہ تو مقبول پیدا ہوا، رسول پاک کو ختموں کی ضرورت تھی، ہم ختمے کس کی سنت پر کرتے ہیں؟ ابراہیمی سنت ہے، قربانی ابراہیمی سنت ہے، درمیان میں سے چیر ابراہیمی سنت ہے، ناخن ابراہیمی سنت ہے، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا کس کی سنت ہے؟ بولو تو صحیح، ابراہیمی سنت ہے۔ اور منہ زیر ناف، ناف کے نیچے والے بال کاٹنا ابراہیمی سنت ہے، قربانی کرنا ابراہیمی سنت ہے۔ یہ سنت ابیکم ابراہیم ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ایسا ایک عمل مبارک امت کو تعلیم فرمایا جس سے پتہ چلا کہ ہم ابراہیمی۔ کبھی آیا مبارک اتری آئیہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، رسول پاک نے شہادت سکھائی نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، السلام علیکہ، سلام کو سیکھ لیا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ سلام کو سیکھ لیا، سلام بھی سکھائیے۔ آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایسا تعلق جناب خلیل اللہ سے پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا جو فرد بھی نماز پڑھے گا اگر 4 رکعت پڑھتا ہے تو 4 رکعت میں وہ کتنی مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کا نام لے گا؟ 8 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے گا۔ حالانکہ باسابقہ سننا فی فضائل السنہ میں اور علامہ ابن قیم نے بھی لکھا ہے کہ یہ درود اصل میں یہ الٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر یہ کہا نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، کما صلیت، جس طرح تم نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ اب بات بڑی خاص ہے، آپ سمجھے تو حالانکہ صحیح بات کیا ہے، تحقیق کیا ہے کہ جس طرح کا درود اللہ نے رسول اللہ پر بھیجا ہے کسی اور پر درود ایسا بھیجا نہیں۔ جس طرح کی برکت اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے کسی اور نبی کو نہیں دی، بشمول ابراہیم خلیل اللہ کے، لیکن میرے آقا نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ابا جی ہوتے ہیں کہ جس طرح برکتیں مجھ پر نازل ہوئی اسی طرح ابراہیم پر برکتیں نازل فرما، جس طرح آل محمد پر تمہیں برکتیں نازل اسی طرح آل ابراہیم پر برکتیں نازل کر، ایسے بنتا تھا۔ لیکن رسول اللہ
ایمان کی انکساری کرتے ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی برکتوں کے مشابہ اپنی ذات اور اپنی حال پر برکتوں کا مطالبہ کیا. اب بتائیے ابراہیمی کون ہوا؟ وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. کیسا مزیدار دعا ہے اللہ نے قبول کی کہ قیامت تک آنے والا ہر دعا میں ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر اپنی زبان پاک سے اس وقت لے گا جب اس کے کپڑے بھی پاک، جب اس کا جسم بھی پاک، جب اس کی جگہ بھی پاک. جی اور جب وہ سمجھتا ہے کہ میں پاک ہو گیا پھر کھڑا ہوتا ہے نماز میں، پھر نماز میں قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اتحیات میں بیٹھا، پھر قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، پھر اتحیات میں جا کر بیٹھا، پھر کہیں جا کے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور یہ خواہش کرتا کہ یار یا اللہ پاک میرے مالک میرے مرنے کے بعد لوگ میرا ذکر اچھے طریقے سے کریں. یہ کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی سنت. نبیوں کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. اور پھر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے؟ وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ میرے بعد میرا ذکر. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اس کا ذکر اس کے مرنے کے بعد اچھے انداز میں ہوتا ہے؟ بدماشوں کا ذکر اچھے انداز میں ہوتا ہے؟ ظالموں کا ذکر اچھے انداز میں ہوتا ہے بعد میں؟ اور اسی کا ذکر اچھے لفظوں میں ہوتا ہے جس کا کردار اچھا ہوگا. سبحان اللہ. جس کا کردار ہی اچھا نہیں، جس کا اخلاق ہی اچھا نہیں، تو اس کے مرنے کے بعد مجھے اچھا وہ جان چھوٹی مار کے جان چھوٹی، بڑا کمینہ تھا، بڑا شریف تھا، اس کی گلی سے گزرتا گزرتا تھا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ڈرتا تھا یار یہ تو بڑا گندا بندہ ہے، اس سے معاملہ کیسے کروں. وَجَعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا کہ جس کے ساتھ بھی آپ نے معاملہ کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ ایسا کیا کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو آگ کے اندر پھینکنے کا پروگرام بنایا تو جبریل آئے، میکائیل آئے کہ سرکار حکم کرے تو یہی آگ اٹھا کے نہیں پڑنا تھا. اب بنتا کیا تھا ویسے کہ جو ظالم مجھے جلا رہے ہیں میں ان کو ساتھ دوں، میرے پاس تو طاقت بھی ہے، جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، پر ماریں گے پہاڑوں پر بچھتے کا جناب پہاڑ اٹھا کے پھینک رہے اوپر مر جائیں گے سارے پیس کے رکھ دیں گے. کہا نا بالکل. جبریل نے اینڈ پر آ کر یہ کہا، بالکل آخری ٹائم تھا آگ میں گرنے، اور جبریل نے کہا اور نہیں تو پھر اللہ سے کہہ لو. نہ آگ بجھانے دیتے ہیں، نہ آگ پھینکنے دیتے ہیں، نہ ان کو سزا دیتے ہیں، پھر اللہ سے کہیں آپ. ابراہیم نے کہا میں اللہ سے کیوں کہوں کہ اللہ کو میرے حال کی خبر ہے. اب میں نکتے کی بات بتاؤں آپ کو، میرا اللہ جتنے بھی کائنات کے امور سر انجام دیتا ہے اسباب کے ذریعے، اس کے ذریعے یہ دنیا دار الاسباب ہے، تو آپ کو گردار کرنا تھا تو جبریل کو کہتا جبریل ذرا پر مار آپ ٹھنڈی ہو جائے. نہیں، اللہ نے ابراہیم کا اکرام کیا، عزت کی، احترام کی. میں پہلے سے تمہید ایک آیت آپ کو بتاؤں پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کو عزت آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ جو زندہ دفن ہونے والی لڑکیاں ہیں نا، ظالم کون ہے؟ سزا کس کو ملے جس نے زندہ دفن کیا؟ وہ کمینہ ہے نا جس نے اس کو زندہ دفن کیا. قاتل ہے، ظالم ہے، بدکردار ہے کہ لڑکی اللہ نے دی تو اس کو زندہ دفن کیا. قرآن کے جواب جزل الموت کا تسعیلہ تھا بأي ذنب قتل. جب اللہ ان لڑکیوں سے پوچھے گا تو کس جرم میں قتل کی گئی؟ یا اللہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس سے پوچھئے سامنے کھڑا یہ محشر کا میدان ہے. جن جن لوگوں نے اپنے زندہ دفن کیا وہ بھی نہیں کہیں ان سے کلام کیوں نہیں کرتا؟
اللہ کہتا ہے میں ان کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان سے بات بھی کروں. اللہ اکبر اللہ. وہ اس لائق اس حال نہیں کہ رب ان سے کلام کرے اگر کہ سزا دینے کے لیے ہی بات کرے. اس کا مطلب اللہ جس سے خطاب کرتا ہے اس کو عزت دیتا ہے. سبحان تو اللہ نے آپ کو کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. جبریل سے نہیں کہتا جبریل آگ ٹھنڈی کر دیا. اسرافیل سے نہیں کہا آگ تو پھوک مارنے کا ماہر ہے تو قیامت تو پھوک مارے گا تو وہ آواز چیخ بنے گی پھوک مار دے. کہا نہیں خود آگ کو مخاطب کیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اللہ نے آگ کو مخاطب کیا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں یہ ہمیں سبق ہے آگ کا کام جلانا ہوتا ہے لیکن نہیں جلایا. چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے لیکن نہیں کاٹا. اسماعیل کا گلا چھری نے آگ کا گلا کاٹے گی کہ نہیں؟ کوئی شے ایسی ہے تو چھری کیا کرے گی؟ چھری کے لیے میں نے نہیں کاٹنا. کاٹنا جلانا چھری کا کام نہیں. کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا مومن ہو گیا اس اتنا تو سمجھ لینا عقیدہ ہی ٹھیک کر لے کہ چھریاں کاٹتی نہیں آگ جلاتی نہیں. یہ سارے کام میرے رب کے اختیار میں. تو جس کے تعلقات رب کے ساتھ قائم ہو جاتے پھر ان چھریوں اور آگ سے جلتے ڈرتے نہیں. وہ تو خود کہتا ہے وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي. لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر بندے بندے سے ڈرنا پڑتا ہے. پھر بندے بندے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا رب هب لي من ذريتي واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلنی من ورثة جنة النعیم. یا اللہ مجھے جنت کا وارث بھی بنا دے. کس کا وارث بنا؟ اس کا مطلب جنت کی دعا کرنا ابراہیم کی سنت ہے. یا اللہ مجھے جنت عطا فرما کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ نے بھی دعا کی بلکہ نبی پاک نے تو ہمیں حکم دیا کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو. یا رسول اللہ جنت نہیں جنت علیین. جی 8 طبقے جنت کے کسی اور کا بھی بات جنت فردوس مانگو. کیوں یا رسول اللہ فرمایا جنت فردوس میں میں ہوں. سبحان اللہ. تو اس جنت میں آؤ جس جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش کا معاملہ آیا بیٹے کو لگ صحرا میں چھوڑا. سبزہ نہیں پانی نہیں کوئی شے کوئی نہیں. گھر میں لڑائی ہو گئی. سارا کی لونڈی تھی ہاجرہ خود پیش کی کہ یہ میری لونڈی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اس کے ساتھ آپ نکاح فرما لیجیے. نکاح کر لیا. اللہ نے بیٹا دے دیا حضرت ہاجرہ کے بدن سے. اب ظاہر ہے جدھر بیٹا ہے ادھر محبت ملان روز ہی لڑائی. ادھر کیا لڑنے گئے تھے؟ وہ تو میری لونڈی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے لڑائی اور گھر کی لڑائی کو ختم کیا. اللہ نے کہا تھا کہ یہ سارا ہے یہ بھی نبی کی ماں ہے یہ بھی اس کی گود میں بھی میں ایک نبی پیدا کروں گا. ادھر اسماعیل ہے ادھر اسحاق ہے. کیا یہ بھی سارا سے حضرت ابراہیم نے پوچھا چاہتی کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں. حاجرہ تو نکالا میرے گھر سے. اگر یہ رہے گی تو میں رہوں نہیں رہوں. میں رہوں گی تو یہ نہیں رہے نکالو گھر سے. اب نبی کے لیے عجیب آزمائش تھی. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اس کو چھوڑاؤ. کیا کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ حاجرہ کو بٹھایا کیا بچہ ساتھ لے لو. ساتھ لیا بچہ. او حاجرہ کو پتہ نہیں کس سفر پر جا رہے. بیت اللہ کے پاس جا کر کہا ادھر اترو. اتر کے مڑے. حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ پتا تو تھا نا کہ سارا تنگ ہے. اب سنی مزے کی بات یہ نہیں کہا سارا کی وجہ چھوڑ کے جا رہا.
کا اللہ کا حکم ہے، اس کا حکم ہے اللہ کا حکم۔ آپ سمجھے نہیں بات کو، میں بڑی بڑی بات کہہ گیا، اور بہت سارے معاملوں میں آپ منصف الجج نہ بنا کریں، تقدیر کو بھی بڑا کریں۔ سارا کی اور حاجرہ کی لڑائی نہیں تھی، اللہ کی تقدیر تھی جو نبی پڑھ سکتا تھا۔ نبی نے پڑھ کے دیکھا کہ میرے رب نے سارا کے دل میں حاجرہ کی نفرت ڈالی ہے یا ناراضگی ڈالی ہے، اس لیے اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے گھر سے نکال دوں، چنانچہ لے کے وہاں گئے۔ حالانکہ نبی دیکھ رہا تھا کہ وہاں اس کی ایڑیے کے رگڑنے سے آب زمزم نے بھی نکلنا ہے، اللہ اس کو وہاں چھوڑنے کی وجہ سے صفا مروا کو اللہ کا شعار بنانا ہے، وہاں جا کے میں نے تعمیر کرنی ہے، وہاں آباد ہونا ہے یہ شہر۔ اور دعا ابراہیمی آپ دیکھیے کیا ہے، ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ ابراہیم کی دعا، آپ بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے پتر کو امریکہ کا ویزا دے دے، باہر کا ویزا لا کے میرا پتر چلو خوشحال ہو جائے، میرے پتر کا یہ کام ہو جائے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگتا ہے؟ روزگار نہیں مانگتا، پورا قرآن پڑھا ہے۔ حضرت یعقوب کا موت کا وقت آیا تو اللہ نے اس کا قصہ قرآن میں بیان کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سارے جمع کیا، میرے پاس کس کی بات کرو؟ یہ نہیں کہا میرے پاس فلانی جگہ تم لے لینا، فلانا فلانا تمہارا ہوا، فلانی دکان تمہاری، کہا میرے پاس کس کی بات؟ ماذا تعبدون من بعدی؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ کہا بھائی پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ جتنے دادا تایا ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتے تم موجود تھے نا جب یعقوب کہہ رہے تھے اپنے اولاد کو، یہی بات ابراہیم کہہ رہے، یا اللہ میرے پتر نے یہاں رہ گئے، پہلی نعمت تو یہ دے کہ یہاں امن قائم کر دے۔ سبحان اللہ، کیا قائم کر دے؟ امن قائم۔ ساری کائنات کی نعمتیں آپ کے پاس امن نہ ہو تو کوئی نعمت کسی کام کی نہیں۔ جب آپ نہیں رہیں گے، تالے لگا کے باہر نہیں نکل سکتے تو کس بات کی یہ ساری نعمتیں؟ آپ پارک میں نہیں جا سکتے جناب، آپ سڑک پر نہیں جا سکتے، اکیلے موبائل نہیں سن سکتے۔ کراچی میں دیکھیے ویڈیو، آپ کراچی میں تو نہیں گئے، کیا ہو رہا ہے؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، نبی نے دعا کی وسعت، یہ انسانیت کی تعلیم، کہا یا اللہ یہاں امن قائم فرما دے۔ ابراہیم امن کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا اللہ میرے پتر میں ادھر رہنا چاہتا، میری اولاد رہے گی امن تو ہو، کس بات سے امن؟ کہا مولا تیری ذات کے علاوہ میں کسی اور کا ڈال، یہ بائیڈر پر جتنے بندے نے زمین لی ہوئی ہے نا ان کو باہر لے کے ڈالا، سور کا ہی ڈالا، کوئی آلو میں غالب کہتا ہے جو اسے نہیں چھوڑ دی، فلانا کیڑا کھا گیا۔ یہ وہ جگہ امن کی بنائی ابراہیم کی دعا سے قبول کی کہ کوئی درندہ بھی اس حدود حرم میں آ کے شکار نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اگر بھیڑیا ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ حدود حرم میں داخل ہو جائے، بھیڑیا واپس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہاں اللہ کا حکم نافذ ہے، ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دعائی کوئی امن مانگو، کیا مانگو اولاد کے لیے؟ امن ہوگا تو باقی ساری چیزیں ہوگی۔ کیا کہا؟ ربی انہم عدلا کثیرا من الناس، یا اللہ میری اولاد کو بتوں سے وجنبنی وبنیا، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ ان بتوں نے کیا کیا؟ ربی انہم عدلا کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بڑوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ فمن تقینی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اس آیت پر میں بھی تو بات کر چکا ہوں۔ اور میں ربنا انی اسلمت من ذریۃ بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو غیر ذی زرع، غیر یا سیاپا پڑا ہوا کہ فصلیں نہیں ہوئی، کھائیں گے کہاں سے؟
کروڑوں کی اتنی مہنگی یہ غریب کہاں سے کھائے؟ اور تم اس ٹینشن کی تو کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ لگا ہوا ہے 4,000 کو غلط ہو گیا جناب، ادھر بھی وہی بات، ادھر بھی وہی بات، ادھر بھی وہی بات۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں تو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ سبزہ ہی نہیں ہے، یہاں تو سبزہ ہی نہیں، تو بارشیں نہیں ہوئی، اس دفعہ تو فصل ہی پائی گئی، اللہ یہ بارش بہت ہوگی، فصل ہی تباہ ہو گئی، ٹی وی پر ویڈیو بناتے تھے، ہو گیا ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، دیکھیں کتنے اولے پڑے ہوئے اور اتنے اولے دیکھنا نہیں کرے دودھ کے اولے کتنے، جب اس کو چھوڑو میں اس کو نہیں جاتا۔ ابراہیم کہہ رہے یا اللہ یہاں سبزہ تو ہے نہیں، سبزہ نہیں ہے تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو جوڑے نہیں جاتے، کہا میں اس کو زندہ بیٹی کل بڑھانا تیرے حرمت والے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبزے کی ضرورت نہیں، درختوں کی ضرورت نہیں کہ پاکستان سے نیمنے جا کے وہاں لگاؤ تم جا کے، تم پاکستان سے نیمنا لے کے جاؤ، پاکستان کو امن ہی دے دو ظالموں، پاکستان کو پاکستان ہی واپس کر دو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرا پتر نماز قائم کرے، گھر پاس ہے تیرا، کانا کعبہ پاس ہے، یہ نماز پڑھتا رہے گا، فضل آفیلت من الناس تہل، جو دے رہے ہیں وہ یہ دے کہ لوگوں کے دل کتنے کو لگا دے، یہ جو تیرا گھر ہے نا ہر دل میں اس کی محبت پیدا کر دے، اللہ نے قبول کر دیا۔ کون جانا چاہتا کرنا کعبہ؟ ساری جانا چاہتا، ساری جانا چاہتا، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو رہنا چاہتا کہ نہیں میں نہیں جانا چاہتا، اور غریب بھی امیر خواہش ہے کرنا کعبہ جتوں، اور ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دعا کی فضل آفیلت من الناس تہل وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا، قبض بڑی ہے یار، روٹی کھا گوشت پھل کھا سبزی کھا تو فروٹ کھا تیری قبض ختم ہو جائے۔ اللہ کا نبی دعا کر یا اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق دینا، ساری دنیا میں جتنے پھل پیدا ہوتے کہیں ملے نہ ملے مکے میں ضرور مل جائے۔ سبحان اللہ، نبی کی دعا قبول ہو گئی، اور کیا کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں ظاہر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑے بندے شعر کئی باتیں کہتے ہیں یہ اے گل نہیں دس اے بھی دس، ابراہیم علیہ السلام کہ یا اللہ تو جانتا ہے جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں اعلان کرتا ہوں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی ایک شے بھی نہیں ہے جس تجھ سے مخفی ہو۔ کیا کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا اللہ کا شکر ہے بڑھاپے کو اسماعیل بھی دیا اسحاق بھی دیا، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے۔ اتنے شکر اور گلے کرتے اتنی دعائیں کیا کرو، شکر گلوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ نبی کی دعا، سبحان اللہ، نوکری نہیں، یا اللہ میرے پتر سے میٹرک سے نمبر ذرا بات آ جائے، نبی کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ میری مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ نبی کی دعائیں، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کبھی پڑھی رہتی ہیں جو میں آپ کو سناؤں، لیکن میں نے کہا ابتدا میں کہ دعائیں